وہ فرماتے ہیں بخاری نے کتاب الجمعہ میں 4 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد شیخین میں جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا، لیکن اسے بدعت دلالت کسی نے بھی قرار نہیں دیا، بلکہ تمام امت نے اس نئی بات کو قبول کر لیا، بخلاف اس کے کہ انہیں حضرت عثمان نے منا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز پڑھی تو اس پر اعتراض ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز چاشت کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پھر کہا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعہ حسنہ کہا، اچھی بدعت کہا. لوگوں نے کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو. حضرت عمر نے تراویح کے بارے میں بھی بدعہ حسنہ کہا. آگے لکھتے ہیں امام نووی نے شرح مسلم کتاب الجمعہ میں اسی لفظ بدعہ کے تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے بدعت یعنی باعتبار لغت نئے کام کی 5 قسمیں ہیں. ایک بدعت واجبہ، دوسری بدعت مندوب پسندیدہ جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہو، تیسری بدعت حرام، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح. اور ہمارے قول کی تائید حضرت عمر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو انہوں نے نمازی کی تراویح کے بارے میں فرمایا. سبحان اللہ. کوئی تو ناظرین ہوں گے جن کو میری طرح مزہ آ رہا ہوگا. علامہ عینی نے کتاب الجمعہ میں عیدین کے عبد بن حمید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور دور دور تک مکان چلے گئے تو حضرت عثمان نے تیسری اذان کا یعنی اذان کا جواب جمعہ کے روز سب سے پہلے دیچا چونکہ حکم دیا اور پر کسی نے اعتراض نہ کیا. ابن حجر مکی میرے منہ سے نکل گیا تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کتاب التراویح میں حضرت عمر کے قول نعمت البدع حاضی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر کیا گیا ہو، مگر شریعت میں یہ لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اسی بنا پر بدعت کو مذموم کہا جاتا ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ جو نیا کام شرعاً مستحسن کی طریق میں آتا ہو وہ اچھا ہے اور جو شرعاً برے کام کی طریق میں آتا ہو وہ برا ہے، ورنہ پھر مباح کی قسم ہے. اس اصول کی وضاحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ غلاف کعبہ کہ کپڑے کا جلوس نکالنا، اس کی نمائش کرنا، اس کا انتظام کرنا بلا شبہ ایک نیا کام تھا جو عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، مگر میں نے یہ کام اس بنا پر نہیں کیا کہ اصلاً اس کی نمائش کرنا چاہتا تھا اور اسے دھوم دھام کے ساتھ بھیجنا میری سکیم میں شامل تھا، بلکہ اصل یہ تھا کہ یہ کام نیا تھا مگر یہ اچھا تھا، اس کے لیے ایسا میں نے تجویز کر دیا جس کے لوگوں نے جذبات کو سیلاب حدود شرع کے اندر محمود رہ سکے. اس کو سیئات کی بجائے ان حسنات کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے جو شرعاً پسندیدہ ہیں. اس کو بدعہ سیئہ نہ کہا جائے. مولانا نے کمال کر دی، کتنے ورق انہوں نے لکھ دیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. حیرت ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، حیرت ہے کہ لوگ رسائل و مسائل کو نہیں پڑھتے، حیرت ہے کہ لوگ اس بات کا اللہ کا شکر نہیں کرتے پاکستانی لوگ کہ اللہ نے ہمیں غلاف کعبہ بنانے کی توفیق دی اور اس غلاف کعبہ نے سبحان اللہ اتنا برکت والا، اس نے تو درجنوں نہیں سینکڑوں مسائل حل کر کے رکھ دیے. یہ تو مشکل کشا بن گیا. یہ میں مجازن کہہ رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے. مولانا جگہ جگہ کہہ رہے ہیں تمہیں شرک کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہر بات میں شرک کیے پھرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں جب یہ کام حسنہ ہے، نیک ہے، تو اس کو اس طرف اس کے رخ کو موڑا جائے. میرا ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں لوگوں کو ضرور غلاف دیکھنا اور اس کے جلوس میں شامل ہونا چاہیے اور نہ آئیں تو نہ آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور آئیں گے تو یہ اجر ملے گا. میرا یہ ارادہ بھی نہیں کہ آئندہ اگر پاکستان میں غلاف کعبہ بننے لگے اور اس سے میرا کوئی تعلق ہو تو اس کی زیارت کے اہتمام اور جلوس کے انتظام کو ایک مستقل طریقہ بنا لوں. اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کس فقہی قاعدے کے اعتبار سے فائدے سے میں بدعت دلالت کا مرتکب ہوا ہوں. میں تو بدعہ حسنہ کا مرتکب ہوا ہوں. سبحان اللہ. وجد میں آنا چاہیے اس بات کو پڑھ کر کہ کس فقہی قاعدے سے میں اس کا مرتکب ہوا ہوں. یہ بدعت دلالہ نہیں ہے. حضور نے حکم نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، خلفائے راشدین نے نہیں دیا، امام مالک نے نہیں کیا، بخاری نے نہیں کیا، مسلم نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا، صحابہ تابعین کسی نے نہیں کیا. جلوس نہیں نکالا، ذکر نہیں کیا، احترام نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں اگر ڈبے کے اندر کسی نے برکت حاصل کر لی تو قیامت آ گئی ہے، آسمان ٹوٹ پڑا ہے. یہ ڈبے کی نسبت نہیں ہے، وہ ڈبہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے. تمہیں معلوم نہیں یہ احترام اور چومنا اس کی نسبت ہے غلاف کعبہ کی جو اندر پڑا ہوا ہے، جو اندر پڑا ہوا ہے. یعنی ایک بلڈنگ ہو، ایک میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بلڈنگ ہو، کمرہ ہو، اس کے اندر کچھ ہو نیچے، تو لوگ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کمرے کی عزت نہیں، وہ کمرے کا احترام نہیں، وہ کمرے کا ادب نہیں، وہ تو وہ ہے جو اندر ہے. تو مولانا سمجھانا یہ بات چاہ رہے ہیں کہ لوگوں وہ ڈبے کا احترام نہیں، برکت ڈبے سے نہیں حاصل کی جا رہی تھی، وہ برکت اس نسبت سے حاصل کی جا رہی تھی جو اس کے اندر ہے.